آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 سے لے کر اور 21 تک. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. ترجمہ ہے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں 22. وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ قمر میں آپ کے انداز دیکھیں گے، بار بار اس طرح کی آیات آئیں گی. اب یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 17 سے جو ہم نے بات کی تھی. تو یہاں رک کے ہم اس والی آیت کو تھوڑا سا اس کے بعد غور کر لیتے ہیں، کیونکہ بار بار یہ آیت آئی ہے تو ایک جگہ ہی پر اسی کو تفسیر کرنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ جب قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی دل میں طلب کسی کے پیدا ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو یاد رکھے کہ اس کے 2 لیولز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے جو پہلا لیول ہے جس کو ہم کہتے ہیں تذکر، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں اس سورے میں تقریباً 4 دفعہ یہ آیات آئی ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نا، 4 ٹائمز آئی ہیں. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے نا، کوئی امپورٹنٹ آیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بار بار کیا ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم تذکر کی بات کرتے ہیں تو تذکر کے حوالے سے قرآن جو ہے وہ ایک ایزی کتاب ہے. ٹھیک ہے، کیسے اللہ نے آسان اس کو کیا ہے جب ہم تذکر کی بات کر رہے ہیں. تذکر کو میں تھوڑا ایزی کر دوں اگر آپ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی ہے. تذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، اور تدبر جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ آپ اس کو کہہ لیں، آپ ڈیرائیو کر رہے ہیں نا لیسن سے، ٹو ڈیرائیو دا لیسن. تو یہ جو ہے نا یہ 2 لیولز کے اوپر قرآن مشتمل ہے. تو جب ہم تذکر کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ایک انسان جو ہے نا وہ ترجمائی، میں آپ سے کہوں آپ قرآن ابھی تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کسی نئے بندے سے میں کہوں کہ آپ ایسا کریں کہ ٹرانسلیشن سے قرآن پڑھنا شروع کریں، ویدر انگلش ٹرانسلیشن ویدر اردو، تو ہوگا یہ کہ تذکر کے لیول پر بہت کچھ قرآن اسے سکھا جائے گا، بہت کچھ اسے پتہ چل جائے گا. مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے مثال کے طور پہ کیا گناہ ہے کیا ثواب ہے، which is called do's and don'ts، جو کہ بیسکلی شریعہ ہے. شریعہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا، کتنی مشکل ہے، میں ورڈ ہی استعمال کر رہی ہوں تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے شریعت، لیکن پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا، زنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اڈلٹری مثال کے طور پہ، سود کبیرہ گناہ ہے، شراب کبیرہ گناہ ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ لگ جائیں گی تذکر کے لیول پہ نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان سے اوف بھی نہیں کہنا، ان کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. پھر اس کے بعد اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. شوہر بیوی کا تعلق کیا، قرآن میں آتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
پتہ لگ جائے گا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. پھر ثواب کیا ہے, گناہ کیا ہے, بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کام ثواب کے بتایا, وہ بھی اس میں مینشن ہے. تو بات کیا ہے کہ جب آپ بالکل ہی انیشل سٹیج پہ قرآن کو سٹارٹ کرتے ہیں تبھی سے اس کا فائدہ شروع ہو جاتا ہے. یہ امیزنگ یہ بات ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بار بار یہاں ہمارے لیے دیا ہے کہ تمہیں جو استطاعت ہو. الحمدللہ آپ لوگ کا تو لیول, آپ نے تو آگے بڑھ کر ایک ڈیپتھ میں قرآن الحمدللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کتنے سال الحمدللہ ہمیں لگے ہیں اس کی تفسیر میں. تو اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی, یہ تو بیسٹ ہے یہ چیز. لیکن یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی یہ بہانہ یا لیم ایکسکیوز نہ بنائے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا. تو بھائی آپ خود قرآن کھول کے بھی پڑھ لیں. میں یہ نہیں کہتی اٹس ناٹ این آئیڈیل سچویشن, کیونکہ اگر یہی کام ہوتا, اللہ تعالیٰ نے اگر تذکر کا لیول ہی رکھا ہوتا نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا کہ ان کو 23 سال میں قرآن اتار کے اور سارے انہوں نے صحابہ کرام کو پوری ٹریننگ دی اور ان کو ان ڈیپتھ قرآن جو ہے نا پڑھایا. پھر تو سب گھر میں پڑھ لیتے نا. تو یہ تو نہیں ہوا نا, تو گھر میں پڑھ نہیں سکتا ٹوٹلی انسان. لیکن صرف آپ کو یہاں بتانا مقصود ہے کہ یہ 2 لیولز ہیں. اور جو بھی قرآن ویسے بھی درسوں میں سنے گا, میں آپ کو یہاں تک کہتی ہوں کوئی مہینے میں ایک دفعہ درس سن لے, کوئی لائف میں ایک دفعہ کوئی قرآن کی آیت کے بارے میں کچھ جان لے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی نالج میں اضافہ نہ ہو. کچھ نہ کچھ وہ وہاں سے, جس کو کہتے ہیں نا ہیرے موتی, کچھ لے کے ہی اٹھے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے نا جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو آپ کو بہت سارے قرآن میں لیسنز مل جائیں گے, آپ کو بہت سارے گناہ سے بچنے کے طریقے مل جائیں گے, آپ انسان کی اپنی زندگی ٹرانسفارم ہو جائے گی. تو یہ تو پہلا لیول ہم نے دیکھ لیا. تذکر میں یہ بھی آتا ہے طہارہ کا علم, جیسے وضو کے بارے میں بتایا گیا قرآن میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو آپ دیکھیں یہ سمپل, یہ تو ٹیچنگز ہیں, سب کچھ یہ پتہ لگ جائے گا. الحمدللہ ظلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ نہ ظلم کرو, نہ کوئی تم پر ظلم کرے. اس طرح کی یہ ساری چیزیں نا. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی تدبر کی, تو تدبر کے حوالے سے یہ ایک اسپیشل فیلڈ ہے, اور تدبر کے لحاظ سے قرآن پاک مشکل ترین کتاب ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لیول ایکچولی علماء کا لیول ہے. یعنی جب علماء جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ایک قرآن کو نہیں دیکھتے نا, وہ 6, 7, 8 تفسیروں کو کنسلٹ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو وہ یہ نہیں اپنی باتیں نہیں لکھ دیتے. پہلے سے جو علم موجود ہے, جو صحابہ کرام کا علم ہے, ان کو لیتے ہیں, بڑی بڑی تفاسیر کو لیتے ہیں, اس کے بعد وہ اس کو کمپائل کرتے ہیں قرآن کو, اور اس میں کوئی تفسیر لکھتے ہیں. تو آپ سمجھیں لوگ کہ 55 ایئرز 35 ایئرز لگا کر تفسیر انہوں نے لکھی ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں حق ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. مولانا مودودی نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے اپنی تفہیم القرآن میں. اس کے علاوہ مولانا مفتی شفیع ہیں جنہوں نے کہ معرف القرآن ان کا موجود ہے, 6 جلدوں میں 8 جلدوں میں یہ ان کی تفسیر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا, کیونکہ یہ ایسا ڈیپتھ کا علم ہے کہ جیسے ڈائیورز جو ہے وہ سمندر میں جاتے ہیں, اور جتنا ڈیپ وہ جاتے ہیں, جتنا ڈیپ وہ جاتے ہیں, اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ان کو پرلز اور جو اندر سے سیپیوں کے اندر ہوتے ہیں وہ اس کو تلاش کرتے ہیں جتنا ڈیپ جاتے ہیں. تو اس لیے اس کے جو عجائبات ہیں قرآن کے, اور اس کے جو خوبصورتی ہے, اس کے جو آیات کی, وہ لامحدود ہے. کوئی لمٹ ہی اس کی نہیں ہے کہ جب آپ اس میں ڈیپتھ میں جائیں نا, کیونکہ ایک یہی والی آیت ہے نا, اگر ابھی ہم تفسیر کر رہے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں جو انسان کا علم ہوتا ہے 4, 5, 6 جگہ سے تفسیر جمع کر لی. لیکن اگر آپ الگ الگ تفسیر کی کتابیں نکالیں اور صرف اس آیت کی تفسیر دیکھیں تو ہر ایک سے آپ کو کچھ نہ پوائنٹس ملیں گے. پھر آپ لیکچر سنیں کسی کا, آپ کو کچھ اور پوائنٹس ملیں گے. تو اتنا یہ لامحدود علم ہے, اور جتنا انسان اس کے اندر محنت کرے گا, جتنا جس کو کہتے ہیں نا ڈائیو کرے گا, غوطہ لگائے گا, اتنا زیادہ اس کو ایکسلنس کے لیول پر قرآن سمجھ آتا چلا جائے گا. تو اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جو لوگ اس کام میں پھر لگتے ہیں نا, تو ان کا اوڑھنا بچھونا بھی قرآن بن جاتا ہے. وہ سوتے بھی اس کے ساتھ ہیں, وہ صبح بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں, وہ نئی آیات کے لیے وہ سٹرگل کرتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی اس کی ایکسپلینیشن مل جائے. جیسے پہلے جو تھے وہ راوی جو تھے حدیث کے, وہ جگہ جگہ ٹریولنگ کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں کہیں سے حدیث مل جائے, ہمیں کہیں سے پتہ چل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کے بارے میں کیا فرمایا تھا. تو انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی جو حدیث کا علم جمع کیا. تو ایسی جو لوگ آج ہیں, آج اتنا ہمیں نہیں کرنی پڑتی اسٹرگل, لیکن یہ ضرور ہے کہ تفاسیر کے لیے پڑھنا اس کو ڈیٹیل میں, اور نئی تفاسیر کو پڑھنا, 6, 8 جلدوں کو پڑھنا, تو یہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے.
یہ کوئی چند منٹوں کا کام نہیں ہوتا، بڑا اسپیشل ایک ٹائم انسان کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کے لیے تھوڑی ذہانت بھی درکار، تھوڑی نہیں میرا خیال ہے بہت زیادہ ذہانت درکار ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے کہ جس میں کوئی بلنڈر بھی انسان کر لے. تو بڑا سوچ سمجھ کے جو علماء ہیں اتنا گرپ انسان کے اندر آ جانی چاہیے کہ وہ علماء کی بات کو بھی انٹرپریٹ کرے، آگے صحیح بات انٹرپریٹ کرے، کوئی غلط بات نہ سمجھ لے. تو اس لحاظ سے جو بات ہم یہاں کر رہے ہیں کہ اتنا گہرائی میں تدبر میں اترنے کے لیے آپ سمجھیں زندگی لگانی پڑتی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ کوئی انسان 4 تفسیریں پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 10 سال یہ قرآن کے ساتھ لگ جائے تو اس کا کام ہو جائے گا، وہ تدبر کر سکے گا. نو وے، ساری زندگی کا کام ہے یہ. تو جس کو اس لائن میں یعنی اتنا انٹرسٹ ہے اور اتنی گہرائی میں اس نے اس علم میں جانا ہے تو وہ تو اپنی زندگی لگائے. سب نے جتنے علماء بڑے بڑے گزرے انہوں نے اپنی زندگی لگائی ہے. یہ 4-5 دن کا کام نہیں ہوتا، یہ 4-5 دن کا علم نہیں ہوتا، سال بھی نہیں کوئی اس کا ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا. ود دا پیسج آف ٹائم نئے لوگ آتے ہیں، نئے تفسیر آتی ہیں، پھر ان کا انسان مطالعہ کرنے لگتا ہے. اب جیسے آپ دیکھیں پہلے اتنے بڑے بڑے امام قرطبی، امام اصفہانی، زمخشری، یہ سب بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں. اب نئے نام جو آ گئے ہیں ان میں ڈاکٹر سار احمد کو تو میں نیا نہیں کہوں گی، لیکن جیسے نعمان علی خان ہے، انہوں نے انہی مفسروں کی تفسیر کو ایک نئے اینگل سے اور اپنی تھوڑی چیزوں کو ایڈیشنز اپنے علم کے ساتھ انہوں نے آگے پہنچایا. تو جب آپ کا علم گرو کرتا ہے تو پھر آپ نئے بھی لوگوں کو جو اوتھینٹک ہوتے ہیں آپ ان کو بھی سنتے ہیں. تو دیر از نو لمٹ ٹو اٹ نا، یہ والی بات آپ اس کو سمجھ لیجئے. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں امام شافعی کی. صرف میں ایک مثال آپ کو دے کے بتا دیتی ہوں کہ فقہ کا نا ایک برانچ ہے جس کو اجماع کہتے ہیں. اجماع یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کے اوپر اگر کوئی قرآن اور حدیث میں کوئی نص نہیں مل رہا ہو تو کچھ علماء مل کر اس کے اوپر کوئی ایک اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں میوچولی. جیسے مثال کے طور پہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہے، اس کی بات ہے نا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا کبھی بھی، تو اجماع یہ کہلاتا ہے نا. تو اس کے اوپر امام شافعی نے یہ شروع کیا تھا اجماع. تو انہوں نے اس کے لیے 300 دفعہ قرآن پڑھا اور آخر کار ان کو 301 دفعہ وہ آیت مل گئی جو اجماع کے اوپر دلیل تھی. اندازہ لگا رہے ہیں آپ، 300 دفعہ. اور یہ قرآن پڑھا، میں کہہ رہی ہوں نا، پڑھا یوں نہیں کہ ریڈنگ کر لی، ڈیپتھ میں جا کے اتنی گہرائیوں میں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا مہینے جو ہے صحابہ کرام ایک بلکہ سالوں جو ہے وہ ایک آیت کے اوپر لگا دیتے تھے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے انہوں نے سورہ البقرہ 15 سال میں ختم کی تھی، صرف سورہ البقرہ. تو یہ ہوتا ہے نا تدبر کا لیول. اور تدبر کے بھی لیولز ہیں ایکچولی. ایک تو لیول ہے ساری زندگی کا. کچھ لوگ ہوتا ہے کہ کہیں کورس انہوں نے کر لیا تو 2 سال 4 سال 6 سال لگا دیے. کسی حد تک ہم نے بھی تدبر کیا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ان ڈیپتھ قرآن پڑھا ہے. تو ہمارا ہو سکتا ہے ہمارا لیول بہت کم ہو، بڑا سطحی ہو، بہت بھی لو لیول ہو، لیکن ہے ٹھیک ہے نا. جب آپ اتنے آپ 2.5-3 گھنٹے میں 3-4-5 آیات ہی ہم ایک زمانہ تھا ہم کرتے تھے، اب تو آپ سمجھ لیجیے 27ویں سے قرآن ویسے ہی ریپ اپ ہونے لگتا ہے. تفسیر طلب ہے ہی نہیں اس میں. آپ کو خود اب دیکھیں کچھ آیات ہیں جن پہ رک کر بات کرنی پڑتی ہے ورنہ ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہاں تفسیر میں بعض جگہ ضرورت نہیں اتنی پڑ رہی ہے. تو الحمدللہ ایک لیول پر ہم نے بھی کیا ہے تدبر کا نا، یہ بھی تدبر کا لیول کہلاتا ہے. تو تدبر کے بھی لیولز ہیں، یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو. کچھ لوگ ساری زندگی لگاتے ہیں، کچھ 10 سال لگاتے ہیں، کچھ ایک کورس کر لیا انہوں نے قرآن کا. تو بہرحال اس میں بھی کسی لیول کا تدبر اٹین ہو جاتا ہے. تو بہرحال تذکر سے زیادہ اچھی سٹیج ہے تدبر، بیکاز تذکر میں آپ بیسک چیزوں کے اوپر جا پاتے ہیں. تو اب ہم یہاں تھوڑا سا ایک اور اینگل یہ دیکھتے ہیں تذکر کا، تھوڑی تعریف جس کو کہتے ہیں ہم اس کی ڈیفینیشن اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں قرآن کو آسان کر دیا، ابھی ہم اس اینگل کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے معنی اور مطلب کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو نصیحت ہے، جو عبرت ہے، وہ اللہ نے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ کی جو یہ لینگویج ہے قرآن کی، یہ ہے تو عربک، لیکن اللہ نے اس لینگویج کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا. حقیقتاً آپ بتائیے کہ قرآن جہاں بھی تفسیر کرائی جاتی ہے، جہاں بھی درس دیا جاتا ہے، although اگر لوگوں نے کبھی قرآن نہ بھی پڑھا ہو، لیکن اگر ان کے سامنے آیت رکھ کے اس کا ترجمہ رکھا جائے، کوئی بھی کلاس کے بعد یا درس کے بعد یہ نہیں کہے گا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ.
اتنی بیسک، اس طرح سے بڑی ایزی کتاب ہے، ہر ایک بات کو سمجھ لیتا ہے. اور عربک کا ٹرانسلیشن فوراً ہمارے سامنے، مطلب ہم جس کو کہتے ہیں نا ٹپس پہ ہوتا ہے الحمدللہ، تو بات سمجھ آ جاتی ہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جو حقیقت آپ دیکھیں کہ قرآن اپنے اعجاز اور بلاغت، یعنی اس کے اندر جو اس کا ڈکشن ہے، یا آپ اس کی لینگویج کہہ لیں، اس کی جو عربک آپ کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں کلاسیکل عربک ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ عام عربک لینگویج نہیں ہے جو عربی آپس میں بولتے ہیں، یہ کلاسیکل عربک ہے. جیسے ہم کلاسیکل لٹریچر کہتے ہیں نا، شیکسپیئر وغیرہ، کیٹس اور یہ سب جو ہیں، ان کو ہم کلاسیکل رائٹرز کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ عربی میں یہ کلاسیکل عربک ہے جو اس میں بلاغت پیدا ہوتی ہے، اور بہت ہی ہائی درجے کی کتاب ہے. اس کو کہتے ہیں نا کہ ہائی اسٹینڈرڈ کی اور اونچے درجے کی کتاب ہے. ظاہر اللہ کا کلام ہے تو عام عربک ہے نہیں یہ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ تھوڑا سا انسان توجہ دیتا ہے، جیسے آپ الحمدللہ یہاں دیتے ہیں یا قرآن کی کلاسز لوگ جوائن کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیے کہ آپ کو اس کے معنی، اور ابھی ہم جیسے ترجمے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، منٹس میں آپ کو بات سمجھ آتی ہے کیا ہو رہی. اگر میں نے عربی پڑھی اور میں نے ترجمہ پڑھا اور اس کے بعد آپ لوگ تفسیر نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، تو آپ لکھ رہے ہیں نا. تو کتنا اللہ نے آسان کر دیا ہے واقعی جو اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ یہ کوئی خوش قسمتی ہماری ہو سکتی ہے اگر آپ سوچیں نا ایک منٹ کے لیے کہ اگر فرینچ ہو، میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ فرینچ لینگویج ہو اور اس کا ترجمہ ہم تو مطلب ہمیں نہیں سمجھ آئے گا، کتنا بھی وہ اس کو کوئی ایزی کر کے بتا دے. تو یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ اس کو اللہ نے آسان کر دیا. اور دوسری ایک اور بات آپ دیکھیں گے، دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ لفظ بائی لفظ یاد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو حفظ کیا جاتا ہے. سیکنڈلی جو ہم نے اپنے کورس میں کیا، لائک جو آپ کو پتا ہے بنیاد وغیرہ، جو یہ 2 ایئرس کا کورس ہے، اس میں بھی ہم کیا سکھاتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قرآن کا یاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے بعد میں بھی ہم اس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں. اتنا انٹرسٹنگ، اتنا مزے کا یہ کام لگتا ہے کہ اگر کبھی اللہ آپ کو توفیق دے، آپ ویسی کوئی پارا اٹھائیں، میں آپ کو ایڈوائز کرتی ہوں اور آپ اس کا اسی طرح سے نا یاد کرنا شروع کر دیں. اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، آپ کو اتنی خوشی ہوگی نا جب آپ کا ایک پارا مکمل ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ میں نے اتنے عربک کے ورڈز جان لیے اور اتنا کچھ میں نے سیکھ لیا. تو اس طرح بھی بہت آسان ہے یہ جو ہمارا کورس ہوتا ہے مارننگ کا، اسی کا ایگزام لیا جاتا ہے ٹرانسلیشن کا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اور دوسری چیز ہوتی ہے حفظ، عربی میں اس کو حفظ کرنا. اس کے علاوہ آپ ایک بات دیکھیں کہ اگر یہ نہ ہو، قرآن کی بات نہ ہو، تو میں آپ کو کوئی بھی یہاں سے ایک کتاب دوں چھوٹی سی اور میں آپ سے کہوں آپ اس کو ورڈ بائی ورڈ یاد کریں اور آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. میں نہیں سمجھتی کوئی پاس ہو سکتا، امپاسبل ہے. آپ لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے لفظوں میں کر لیں گے، ورڈ ٹو ورڈ نہیں کر سکتے. ہم اپنے ورڈز میں اس کو ٹرانسفر کر لیں گے لیکن ورڈ ٹو ورڈ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے قرآن کا الحمدللہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے بعض لوگوں کا پیپر ایسا ہوتا ہے ٹرانسلیشن کا جیسے پرنٹڈ پیپر، چھپا ہوا پیپر، ایک غلطی نہیں ہوتی ہے. جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوتا ہے نا، صبح میں کورس کی آپ کو بات کر رہی ہوں، تو اس میں ایک ورڈ کی بھی جو ہے نا وہ غلطی نہیں ہوتی. تو کر رہے ہیں نا لوگ الحمدللہ. تو یہ جو بات ہے کہ کرنے کی بات صرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کے لیے یہ آسان کرتا ہے کہ جو کہ اپنے جو اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، اس کے کان ہے، ان سب چیزوں کو کھولے. اور جب قرآن پڑھے تو عبرت کی نگاہ سے قرآن کو پڑھے، نصیحت کی نگاہ سے قرآن کو پڑھے. اس کے کانوں میں، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ آل ایئرس ٹو قرآن، کے قرآن کیا رہا ہے، میرے کیا فائدے کی بات قرآن بتا رہا ہے، میری کیا عمل کی بات قرآن بتا رہا ہے. اور دل کی گہرائیوں سے اس کے اوپر غور و فکر کرے، ٹو پونڈر اوور جس کو ہم کہتے ہیں. تو جب یہ کرے گا تو اس شخص کے لیے آخرت کی بھی کامیابی اور دنیا کی بھی کامیابی، دنیا کی کامیابی ہدایت کی صورت میں، تو اس کے دروازے آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی کے لیے کھلیں گے. ورنہ نہیں، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے اسی لیے آسان نہیں. آپ کو یہ ذہن میں سوال کیوں نہیں آیا نا؟ آنا چاہیے نا. ہر ایک نہیں کہتا اس کو ایزی. جو میجورٹی لوگ اس وقت اپنی دنیا میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اتنی مشکل کتاب ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ اتنا مشکل کام ہے ہم نہیں نکل سکتے، ہم اپنا وقت نہیں لگا سکتے. وجہ یہی ہے نا، میں نے ابھی جو آپ کو بات بتا دی کہ جب تک انسان اپنے قلب، اپنے دماغ، دونوں چیزوں کی گہرائی میں اتر کر اس کتاب کو ویلیو نہیں دے گا، اس کو امپورٹنس نہیں دے گا، تو یہ تب تک آسان نہیں ہوگی. یہ ہر ایک کے لیے نہیں پیس آف کیک بن جاتا. اور دوسری بات یہ
کہ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ہدایت ملے گی، جتنی ہدایت ملے گی اتنا علم آپ کا قرآن کا بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا تدبر کا اپنا لیول بڑھتا چلا جائے گا. تدبر کے میں نے بتایا نا بہت سارے لیول ہیں، آپ کا بھی اپنا لیول تدبر کا الگ ہوگا. جتنا آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا آپ کا تدبر بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امپورٹنٹ یہ آیت ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہاں پر ایک طرح سے ایک انفارمیشن ہمیں دی ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ اللہ کی ہدایت چاہتا ہے تو اس کو پہلے تو نمبر 1 لیول پہ تذکر کرے، کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز سٹارٹ کرنے میں بیسک سے کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو اٹین کرنا ہے لیول وہ تدبر کا کرنا ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے بیچ میں سے قرآن کو جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوڑ دیا تو تدبر جو کچھ بھی تدبر ہوتا ہے نا وہ سب دماغ سے نکل کے اور انسان تذکر کے لیول پہ آ جاتا ہے. یہ بات بھی نہیں بھولیے گا، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ تدبر کی نہیں. تو یہ بھی چیز ہو جاتی ہے کہ یہ اگر کیونکہ یہ مشکل ترین کتاب ہے تدبر کے لحاظ سے، تو اگر انسان جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تفسیر کو چھوڑ دیتا ہے، کلاسز کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایک بات ایسا آ جاتا ہے کہ اتنی بیسک آیت جو ہے نا اس کا بھی ترجمہ انسان کو یاد نہیں آتا کہ تھا کیا، یا اس کی ڈیٹیل یا ڈیپتھ کیا تھی، کیا ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جس کا یہاں ذکر کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو بات ہے وہ قوم عاد کی ذکر کی گئی کہ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ بدھ کی شام تھی اور اس وقت بہت ہی تیز ہوا جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، اور ایسی یہ ہوا تھی کہ ان کے گھروں میں، ان کے قلعوں میں بند جو انسان تھے ان کو قلعوں کو بھی اڑا دیا اس ہوا نے، اور اتنی زور سے زمین پہ پٹخا ان لوگوں کو کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو گئے ان کی نافرمانی کی وجہ سے. تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے جب سرکشی کی تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک نعمت ہے ہوا، اگر ہوا نہ ہو تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ہم سانس نہیں لے سکتے. لیکن جب انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اپنی نعمت کو اتنا زیادہ بڑھا دیا، اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ فیٹل ثابت ہوا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اور اس کے بارے میں بھی ہم یہ عذاب جو آ رہا ہے نا جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، تو مراد یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے تنے جو ہے وہ اپنی جڑ سے اکھڑ کے کٹ جاتے ہیں اور زمین پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی ردی آپ کہہ لیجیے کہ درخت کٹے کٹے ادھر پڑے. تو ان کی جو لاشیں تھیں، ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں، وہ اس طرح کھجور کے تنے کی طرح جو خود ہی سوکھ کر نیچے گر جاتا ہے اس طرح پڑے رہ گئے اللہ کے عذاب کی وجہ سے.